شاید ان میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آ جائے. کینیڈا ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا تو نماز وغیرہ پڑھاتا تھا وہاں میں مسجد میں، کیونکہ وہاں جو عالم دین تھے وہ یہی جامع المنتظر کے پڑھے ہوئے تھے، مجھے کہا میں پڑھا دیا کرتا تھا. تو نماز کے بعد ایک فاتح خوانی کی مسجد تھی، مجلس تھی، وہ میں نے پڑھی. تو ہمارے ماتمی حضرات جو ہے وہ تقریباً کو 30-35 کے قریب، ان میں سے ایک آدمی بھی نماز میں نہیں آیا. وہ باہر انتظار کرتے رہے دوسرے کمرے میں. جب نماز ختم ہوئی تو وہ آئے، انہوں نے باقاعدہ ماتم وغیرہ کیا. تو ماتم وغیرہ جب کیا انہوں نے سارے کپڑے اتار دیے، جیسے رواج ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ کپڑے، نیک لوگ بھی کپڑے اتار دیتے ہیں، نمازی پرہیزگار کپڑے اتار کے ماتم کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں، اور یہ پتہ ہے کہ عام طور پر یہ ماتمی لوگ مانتے نہیں ہیں بات، لیکن میں نے جب وہ ختم ہوا سلسلہ ماتم کا، نماز مغرب ہوئی، نماز مغرب کے بعد جیسے درس یہاں ہوتا ہے آپ کا مولوی صاحب دیتے ہیں، میں نے بھی درس کیا. تو اس درس میں نے کہا، پوچھا ان لوگوں سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے ماتمی حضرات بھی، میں نے کہا یہ ماتم مجلس عبادت ہے یا نہیں؟ سب نے کہا جی عبادت ہے. میں نے کہا عبادت تب بنتی ہے حقیقتاً جب انسان باوضو ہو کر عبادت کرے اور دل میں قصد کرے کہ میں یہ عبادت کے عنوان سے مان رہا ہوں، اس لیے میں مجلس میں نہیں آیا چونکہ یہ شاہ صاحب کی مجلس ہے، نہ آیا تو کل ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں، بلکہ امام کی مجلس سمجھ کر اللہ کے حکم پر میں آیا ہوں تو عبادت ہوتی ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں کوئی تقریباً 100 کے قریب مذہب ہیں، غلط صحیح جتنے بھی ہیں، کوئی ایک مذہب ہے جس کی کوئی عبادت کپڑے اتار کر ہو؟ یہودیوں کی کوئی عبادت ہو، نصرانیوں کی کوئی عبادت ہو، ہندوؤں کی کوئی ہو، بدھوں کی کوئی ہو، سکھوں کی کوئی عبادت ہو، کوئی ایسی عبادت کہ جس میں حکم ہو کہ کپڑے اتار کر جو ہے عبادت کیے جائے؟ بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کپڑے پورے ہونے چاہیے، حتیٰ کہ جو ہے وہ برش کر کے آنا چاہیے، حتیٰ کہ انگوٹھی ہونی چاہیے، حتیٰ کہ عطر استعمال کرنا چاہیے. پرفیوم وغیرہ نہیں، یہ بکواس ہے. عطر استعمال کرنے چاہیے، شریفانہ کھاتا ہوتا ہے. جتنا زیادہ گوڑ لگائیں گے اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوگا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو مکمل لباس ان کا ہوتا تھا، پوری طرح لباس پہن کر جو ہے وہ آتے تھے. وہ یہ کرتے تھے جتنا لباس کم ہوگا اتنا ثواب کم ہوگا. اب ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کرام بھی بعض کافی سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سر ننگے ہیں، کیونکہ سر پہ کوئی چیز لیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کم از کم 10% ثواب کم ہو جائے گا. تو اگر وہ سر جو ہے ننگا رکھے 10%، اگر وہ جو ہے قمیص بھی اتار دے بنیان میں پڑھ لے اور 10% کم ہو جائے گا. اگر بنیان بھی اتار دے تو اور کم ہو جائے گا. سلوار اتار کے جانگیہ پہن لے، کچھا جس کو کہتے ہیں پہن لے، نماز ہو جاتی ہے. نماز کو کچھ نہیں ہوتا. چنانچہ ہم نجف اشرف میں دیکھتے تھے ان لوگوں نے غسل کرنا ہوتا تھا نماز میں، اگر کافی کم وقت کے ہو گیا ہے تو اس وقت انہوں نے کچھا پہنا ہوا ہوتا تھا، جانگیہ نماز پڑھ لیتے، نماز ہو جاتی ہے. لیکن نماز کا کباڑہ ہو جاتا ہے، 100% ثواب کی بجائے وہ 5%، 10% تک آ جاتی ہے. تو ہمارے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سر ننگے ہیں، پتہ نہیں کیا خوشی ہوتی ہے ان کو. مومنین بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر جو ہے وہ ننگے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، لیکن اصل انہوں نے بات ماننی ہے قبلہ صاحب کی. یہ نماز پڑھاتے ہیں نا، اگر یہ ان کو سمجھائیں کہ سر ننگے نہیں ہونے چاہیے تو جلدی عمل کرے. میں تو آپ کو نماز نہیں پڑھاتا، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بوڑھا آدمی ہے، کہہ جاتا ہے، ان کا ٹائم گزر چکا ہے. ان جوانوں کا ٹائم ہے، ان کو چاہیے کہ تبلیغ کریں تاکہ سر ننگا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. سر ننگا بھی نہیں ہونے چاہیے، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح جس میں اتصال نہیں. تو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں سمجھاتا کہ نماز جو